بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل سے ہمارے درمیان میں شہر مبارک شہر رمضان شروع ہونے والا ہے، لہذا اسی کی مناسبت سے آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس ماہ مبارک کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کی بزرگی کو بیان کریں۔ تو ہم اگر اپنے الفاظ میں بیان کریں تو ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جو اس مبارک مہینے کی جو ہے وہ عظمت بیان کر سکیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم سرکار رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کلمات مبارک سے شروع کریں جس کو خطبہ شعبانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جس کو جو ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے اور انہوں نے اپنے جد سے اور آپ مولا کائنات میں رسول اللہ سے بیان کیا کہ رسول اسلام نے آخری شعبان کے جمعے میں جو ہے خطبہ ارشاد فرمایا جو اس ماہ مبارک کی عظمت اور بلندی کو بیان کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ سب سے پہلے سرکار رسالت اس ماہ مبارک کی بلندی کو اور اس ماہ مبارک کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ اے لوگو، ایھا الناس، اے لوگو، انہ قد اقبل الیکم، خدا کا بابرکت مہینہ، رحمت کا مہینہ، مغفرت سے بھرا ہوا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ کون سا مہینہ ہے یہ؟ اس مہینے کی عظمت کیا ہے؟ اس مہینے میں ہمیں کیا فائدے ہیں؟ اس مہینے میں ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، مغفرت ہی مغفرتیں ہیں۔ اس مہینے کی عظمت کیا ہے؟ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے جو ہے بہتر ہے، تمام مہینوں سے افضل ہے، تمام مہینوں سے جو ہے یہ اعلیٰ ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اور صرف یہ مہینہ ہی نہیں بلکہ اس کی رات اور دن جو ہیں وہ بھی سب سے عظیم اور پربرکت اور سب سے بلند بالا راتیں ہیں۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اور صرف رات اور دن ہی نہیں بلکہ اس کے گھنٹے، اس کی منٹیں، یہ بھی سب سے بابرکت اور سب سے افضل ہیں۔ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ اس مہینے میں ہمیں کس چیز کی دعوت دی گئی ہے؟ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، اس ماہ مبارک میں اللہ نے ہمیں جو ہے اپنے دسترخوان پر بلایا ہے، ہمیں جو ہے اپنا مہمان بلایا ہے۔ کیا بات ہے کہ انسان جو ہے ایک ایسی ہستی ہمیں جو ہے اپنے دسترخوان پر دعوت دے رہی ہے جس کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کا مقابلہ پروردگار سے کیا جا سکے۔ ذرا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ایک گاؤں کا پردھان، ایک گاؤں کا منسٹر، ایک گاؤں کا جو ہے چیئرمین، ایک گاؤں کا پردھان منتری، ایک شہر کا پردھان منتری، ایک ضلع کا مثلا وہ اگر ہمیں دعوت دیتا ہے تو ہمیں کتنا فخر محسوس ہوتا ہے کہ آج اس نے ہمیں اپنے گھر پہ بلایا ہے۔ کتنی باعظمت ہے ہماری یہ ذاتیں کہ جس ماہ مبارک کو ہمارے درمیان آنے میں چند ہی گھنٹے باقی ہیں، کل سے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو لہٰذا وہ پروردگار عالم ہمیں اپنے مہینے میں جو ہے دعوت دے رہا ہے، ہمیں جو ہے اپنا مہمان بنا رہا ہے۔ تو کیا ہے کہ اللہ جو ہے دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، اللہ نے تم کو جو ہے اس مہینے میں اپنے دسترخوان پر جو ہے مدعو کیا ہے، اپنے دسترخوان پر بلایا ہے۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور تم لوگ جو دعوت دی گئی ہے کیا ہے؟ تم لوگ کرامت خدا کے مہمان قرار پائے ہو، تمہارے پر جو ہے اللہ کی مہربانی ہے، اس کی جو ہے کرامت ہی کرامت ہے۔ اب آپ انصاف سے سوچئے اور دل سے ذرا گہرائیوں سے سوچئے کہ پروردگار عالم ہمیں دعوت دے رہا ہے اور ہمیں جو ہے کرامت کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں ہے کہ اس ماہ مبارک میں کیا ہے؟ انفاسکم فیہ تسبیح، اگر انسان ان الفاظ پہ غور فرمائے اور دیکھے کہ رسول اسلام نے کیا فرمایا ہے، انفاسکم فیہ تسبیح،
جو ہمارے سانس اس ماہ مبارک میں نکلتے ہیں، جو سانس ہم لیتے ہیں، انسان کتنے دن بھر میں سانس لیتا ہے، کتنی راتوں میں سانس لیتا ہے، اس کا اندازہ انسان نہیں کر سکتا، مگر اللہ ان سانسوں کو جو ہے اپنے مہینے میں ہمیں دسترخوان پر دعوت دینے کے بعد، اپنے مہینے میں مہمان بنانے کے بعد میں فرماتا ہے، رسول اسلام فرماتے ہیں انفاسکم بھی ہے تسبیح، تمہاری یہ سانس جو ہے کیا ہے، یہ سانس تمہارے جو ہے سانس نہیں ہے، چونکہ اب تم پروردگار کے مہمان ہو گئے ہو، اس کے یہاں دسترخوان پر مدعو کر لی گئے ہو، تو یہ اب سانس تمہارے سانس نہیں ہے، بلکہ یہ ہر سانس کے بدلے ایک تسبیح کا ثواب ہے۔ ہر سانس جو انسان لیتا ہے اس کو ایک تسبیح میں کا ثواب ملتا ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اور صرف سانس نہیں ہے بلکہ انسان اس ماہ مبارک میں اگر سوتا ہے تو اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، کہاں تو نعمات الہی ہے، یہاں تو سونے پہ بھی عبادت کا ثواب ہے، سانس لینے پر بھی عبادت کا ثواب ہے۔ نومکم فیہ عبادہ، اور سونا تمہارا عبادت ہے، وعملکم فیہ مقبول، اور صرف تمہارے جو اعمال ویسے نہیں ہیں اور مہینوں کی طرح، چونکہ اس نے اپنے گھر کی دعوت دی ہے، اپنے دسترخوان پر بلایا ہے، تو اب تمہارے کیا ہے، تمہارے اعمال جو کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اور صرف تمہارے اعمال ہی مقبول نہیں ہے بلکہ اس ماہ مبارک میں، اس اللہ کی ضیافت میں، اس اللہ کی مہمانداری میں جو تم اس سے سوال کرتے ہو تمہاری کے تمام کے تمام قبول ہیں۔ ہم اس سے مانگ کر تو دیکھیں، رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مغفرتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس کا دسترخوان پر تمام نعمت ہے دنیاوی اور دینوی جو ہے موجود ہیں۔ یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہمارا ظرف ہے کہ ہم اس سے طلب نہیں کرتے۔ دعاؤکم فیہ مستجاب، تمہاری دعائیں جو ہیں اس ماہ مبارک میں قبول ہیں، مگر دعا ہمیں دیکھ کے مانگنا ہے، اپنی بساط کے مطابق مانگنا ہے۔ اس کی کرم، اس کا دسترخوان تو بہت وسیع ہے، مگر ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ جس چیز کو ہم مانگ رہے ہیں اس کو برداشت کر پائیں گے یا نہیں۔ بس اللہ ربکم بنیات صادقہ، بس تم اللہ سے جو ہے اپنی نیت، خلوص نیت سے، نیت سچائی کے ساتھ اور نیکی کے ساتھ اس سے جو ہے طلب تو کرو، مگر تمہاری نیت صادق ہونی چاہیے۔ کسی کو پریشان کرنے والے نہیں ہونا چاہیے کہ مال آ جائے گا تو غریبوں پر ہم جو ہے ظلم و ستم کریں گے، بلکہ اس لیے ہونا چاہیے کہ ہم اگر ہمارے پاس مال آیا، جس طرح ہم پریشان تھے ہم پریشانوں کی مدد کریں گے۔ لہٰذا وقلوب طاہرہ، اور تمہارے قلب جو ہیں وہ طاہر و مطہر ہوں، تب اس سے سوال کرو۔ قلب کو اگر طاہر کر لو گے اور اس کی بارگاہ میں اپنے وَأَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ، اور اللہ تمہیں جو ہے موفق فرمائے، اللہ تمہیں جو ہے یہ حوصلہ دے، اللہ تمہاری جو ہے یہ اندازہ دے کہ اللہ تم کو جو ہے اتنی برکت دے کہ تم کیا کرو، اپنے روزے کو رکھ سکو، تلاوت قرآن جو ہے وہ کر سکو۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو اس ماہ مبارک کو پانے کے بعد بھی اس کی رحمتوں سے دور ہو۔ وہ شقی ترین انسان ہے، وہ بدترین انسان ہے، وہ بدبخت انسان ہے کہ اس ماہ مبارک اس دسترخوان پر جانے کے بعد بھی اپنے کو جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پیش نہ کر سکے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے۔ لہٰذا ہمیں دعوت دے رہا ہے، کون دعوت دے رہا ہے؟ وہ دعوت دے رہا ہے جو سب سے زیادہ مالدار ہے، سب سے بڑا غنی ہے، جس کو کبھی موت نہیں آتی، وہ تو وہ بات بھی سن لیتا ہے جو ہماری باتیں کوئی نہیں سن پاتا۔ لہٰذا اس شہر مبارک میں ہم جو ہیں کیا کریں، اللہ کے دسترخوان پر آئیں اور وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ جُوعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور دیکھو روزہ رکھنے کے بعد تم جو ہے اس بھوک اور پیاس کو یاد کرو جو قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس ہوگی۔ یہ روزہ صرف ایسا نہیں ہے کہ انسان صبح سے شام تک کھانا چھوڑ دے اور بس، نہیں، انسان کو چاہیے کہ اس بھوک کو یاد رکھے، اس پیاس کو یاد رکھے، اور پھر یہ جو ہمارے یہاں روزہ بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، وہ روزہ جو ہے تفکیر کا نام ہے، تفکر کا نام ہے۔ روزہ ہمارے لیے انسانیت کا درس دینے کے لیے آیا ہے کہ ہم کس طریقے سے انسانیت کو جو ہے پھیلائیں۔ اگر آج ہم ایک دن بھوکے ہیں اور ہمارے پاس کھانا نہیں ہے تو ہم اتنے لاچار نظر آ رہے ہیں، ہم جو ہے شام تک بھوکے ہیں، اور یہ امید ہے کہ شام کو ہمیں کھانا ملے گا، مگر ذرا اس بات پر
روزہ رکھنے کے بعد سوچے کہ جو روزانہ بھوکا سوتا ہوگا اس پر کیا گزرتی ہوگی. تو یہ روزہ کوئی عادت نہیں ہے، عبادت وہی عبادت ہے جس میں اللہ کی اطاعت کی جائے اور جس میں جو ہے معاشرے اور مجتمع کی طرف جو ہے غور و فکر کیا جائے. ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم روزہ رکھنے کے بعد میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے بعد میں ان بھائیوں، ان بہنوں، ان بچوں، ان یتیموں، ان بیواؤں، ان یتیموں اور مسکینوں کی بھوک اور پیاس کو یاد کریں جو روزانہ بھوکے اور پیاسے سو جاتے ہیں اور جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. خدا نہ کرے کوئی ہمارے درمیان میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے قریب میں، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی بھوکا ہو اور ہم پیٹ بھر کے سوئیں اور ہمارا جو ہے یہ عمل جو ہے اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا. لہٰذا اس کا باقی انشاءاللہ بعد میں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کر سکیں. والحمدللہ رب العالمین.